السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں دلدار مسیحا دل کے ایپیسوڈ نمبر 29 کے ساتھ۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ صالح آپ مجھے نیچے اتاریں، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، صالح کے کندھے پر ہاتھ رکھتے صنم نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو صالح نے سر جھکائے اپنی گود میں موجود اپنی معصوم سی جان کو دیکھا۔ نہیں ہو تم ٹھیک، تمہاری وجہ سے میرا بیبی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی تمہیں وارن کیا تھا صنم کہ چاہے کچھ بھی ہو مگر تم خود پر کسی بھی چیز کا سٹریس نہیں لوگی۔ تمہیں میری کوئی بات کہاں سمجھ آتی ہے؟ اسے گھورتے ہوئے وہ خفا سا بولا تھا۔ آج کے بعد میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا۔ کمرے میں داخل ہوتے صالح نے پاؤں سے دروازہ بند کرتے ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ صنم نے منہ بنائے اسے دیکھا۔ میں ٹھیک سے کھاتی ہوں صالح، آپ کو کوئی ضرورت نہیں مجھے کھلانے کی، وہ منہ بنائے بولی تو صالح نے اسے بیڈ پر لٹاتے گھورا۔ اچھا، اسی وجہ سے اتنی ویکنس ہوئی پڑی ہے تمہیں، حالت دیکھو اپنی، بالکل کمزور ہو گئی ہو۔ مجھے اپنا بچہ بالکل صحیح سلامت چاہیے صنم، اور اپنی بیوی بھی۔ صنم کے قریب دائیں بائیں اپنے دونوں ہاتھ رکھتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا تو اپنے ہونٹوں پر جھکتے صالح کو دیکھ صنم نے فوراً سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ اب کیا پرابلم ہے؟ صالح نے گھورتے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ وہ ماہا کہاں ہے؟ ہم اسے کب لینے جائیں گے؟ صالح کے جذبات کی آنچ دیتی نظروں سے نگاہیں چرائے وہ منمنائی تو صالح نے لب بھیجتے اسے گھورا۔ وہ اب سام کے پاس ہے، ہم صبح لے آئیں گے اسے۔ صالح نے جھکتے اس کی گردن پر ہونٹ رکھتے سرگوشی کی۔ اب سام کے پاس کیوں؟ وہ وہاں اس کے پاس کیسے رہے گی ساری رات؟ صالح، ہمیں ابھی جانا ہوگا۔ صنم کا دماغ ابھی تک ماہا پر اٹکا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ماہا کسی دوسرے انسان کے پاس زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، وہ ٹھیک ہے، میری بات ہوئی تھی فون پر کچھ دیر پہلے، اب تک تو وہ سو گئی ہوگی۔ صنم کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کرتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو صنم نے سرد سانس فضا کے سپرد کی۔ صالح نے جھکتے اپنے ہونٹ صنم کے ماتھے پر رکھے تو صنم اس کے لمس پر خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ صالح کی نظریں صنم کے حسین چہرے سے ہوتے اس کے ہونٹوں پر ٹکی تھیں۔ جب ہی وہ بے خودی سے اس کے ہونٹوں پر جھکتا صنم کی سانسوں کو اپنی سانسوں سے الجھا گیا۔ اپنے ہونٹوں پر صالح کی دہکتی گرفت کو محسوس کرتے صنم کا سانس سینے میں اٹکنے لگا کہ صالح نے جھکتے اس کے ہونٹوں کو آزادی دیے، اس کے گردن اور کندھوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ صنم سرخ چہرے سے بڑی لمبی لمبی سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی صالح اپنی منمانیاں کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جب بھی وہ اس کی پناہوں میں خاموش پڑی تھی، صالح کی بڑھتی شدتوں پر وہ آنکھیں موندے ہمیشہ کی طرح اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی۔ ابتہاج پلیز نہ کریں، مجھے سونا ہے۔ ماہا منہ بسوڑتے ہوئے ابتہاج کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے نیند سے بھری سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ابتہاج کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اتنے دنوں سے سوئی ہی رہی ہو، میں نے کون سا تمہیں کچھ کہا ہے، مگر آج اتنے دنوں کے بعد مجھے خود کو محسوس کرنے سے نہیں روکو تم۔ ماہا کی گردن پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے وہ بوجھل لہجے ابتہاج پلیز نہ کریں، مجھے سونا ہے۔ ماہا منہ بسوڑتے ابتہاج کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے نیند سے بھری سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ابتہاج کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اتنے دنوں سے سوئی ہی رہی ہو، میں نے کون سا تمہیں کچھ کہا ہے، مگر آج اتنے دنوں کے بعد مجھے خود کو محسوس کرنے سے نہیں روک سکتی تم۔ ماہا کی گردن پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے وہ بوجھل لہجے میں بولا تو ماہا خاموشی سی رہ گئی۔ کمرے کے ملگجے اندھیرے کے باوجود بھی وہ جانتی تھی کہ صبح ہو چکی تھی۔ پوری رات ابتہاج کی منمانیاں اس کی شدتیں سہتے وہ اب خاصی تھکی ہوئی تھی، مگر ابتہاج کا ابھی تک اس سے دور ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ کسی پاگل جنونی شخص کی طرح اسے بار بار اپنی باہوں میں سمیٹتے اسے خود سے قریب کر لیتا، جیسے ڈر ہو کہ کوئی اسے دور نہ لے جائے۔ ابتہاج، وہ ڈاکو جی آپ ہی تھے نا؟ اور سرخ داڑھی والے انکل بھی؟ ماہا کے ذہن میں اچانک سے ہی اس ڈاکو کا چہرہ لہرایا جس کا لمس بالکل اس کے ابتہاج کی طرح تھا۔ ابتہاج نے مسکراتے اپنے ہاتھ کی انگلی سے ماہا کے چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے کیا اور جھکتے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ ہاں، میں ہی تھا تمہارا ڈاکو جی اور سرخ داڑھی والا انکل، اس کی تھوڑی کو محبت سے چھوتے وہ بھاری لہجے میں بولا تو ماہا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔
اگر وہ آپ ہی تھے تو پھر کیوں مجھے سے اتنا عرصہ دور رہے؟ کیوں مجھے نہیں بتایا کہ آپ زندہ ہیں؟ اور کیوں سب کو چپ نہیں کروایا جو مجھے بار بار کہتے رہے کہ تمہارا ابتہاج نہیں رہا؟ اس نے روتے اپنی بھیگی شکوہ کرتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ابتہاج نے گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے جھکتے ہوئے ماہا کے ماتھے پر لب رکھے تو ماہا نے خفا ہوتے اسے خود سے دور کرتے رخ موڑنا چاہا، مگر ابتہاج نے ایک دم سے اس کی نازک کمر کے گرد بازو حائل کیے، اس کا رخ دوبارہ سے اپنی جانب کرتے اسے مضبوطیوں سے اپنے بازوؤں میں بھرا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے میری جان اور میرے بچے پر کوئی آنچ آئے۔ کوئی ہے جو مجھے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، اور میں اب تک اپنے اس دشمن سے انجان تھا، مگر اب میں جانتا ہوں کہ میرا دشمن کون ہے، اور اب مجھے کسی کا کوئی ڈر و خوف نہیں۔ میں اپنی ماہا کو اب کبھی بھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ تم نہیں جانتی کہ یہ سارا عرصہ میں نے کیسے کانٹوں پر گزارا ہے۔ تمہیں دیکھنے، چھونے اور محسوس تک کرنے سے محروم رہا ہوں میں۔ کیا تم نہیں جانتی کہ میں تمہارے بنا سانس تک نہیں لے سکتا؟ اور یہ سارا عرصہ میں نے جس طرح گزارا ہے یہ میں یا تو میرا پھر رب جانتا ہے۔ ابتہاج، میں خود بھی آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ آپ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، میں مر جاؤں گی آپ کے بنا۔ اپنے نازک ہاتھوں کا حصار ابتہاج کے چوڑے وجود کے گرد بنائے وہ معصوم سی کوشش کرتے اسے اپنے جذبات، اپنے خدشات سے آگاہ کرنے لگی، مگر اس کی یہ معصوم سی حرکت ابتہاج کو پھر سے بہکنے پر مجبور کر گئی۔ جبھی اس نے شدت سے جھکتے اس کے نازک ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا کہ ماہا اس کے لمس پر کپکپاتے اس کے مضبوط حصار میں مقید تھی۔ ابتہاج، ماہا نے سہمتے اس کی شدتوں سے نڈھال ہوتے اسے پکارا تو ابتہاج نے اپنی سرخ ہوتی نظروں سے اس کی سہمی آنکھوں میں دیکھا۔ ابھی تو ملی ہو تمہیں، محسوس کرنے کا وقت آیا ہے، ابھی سے ہی سہم گئی؟ ماہا کی آنکھوں سے نمی چنتے وہ ہلکا سا طنز کرتے بولا تو ماہا نے منہ پھلائے اسے گھورا۔ بہت برے ہیں آپ۔ ابتہاج نے محبت سے اس کے گالوں پر لب رکھے تو ماہا نے خفا سا ہوتے کہا، اچھا پھر سے چلا جاؤں؟ وہ شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تو ماہا نے فوراً سے گردن گھمائے اسے دیکھا۔ ہا ہا ہا، مذاق کر رہا تھا یار۔ ماہا کی آنکھوں میں جھلکتے خوف اور آنسوؤں کو دیکھ اچھا پھر چلا جاؤں، وہ شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تو ماہا نے فوراً سے گردن گھمائے اسے دیکھا۔ ہا ہا ہا، مذاق کر رہا تھا یار۔ ماہا کی آنکھوں میں جھلکتے خوف اور آنسوؤں کو دیکھ ابتہاج نے فوراً سے کہا تھا، بات مت کریں مجھ سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ سوں سوں کرتے غصے سے اس کے سینے پر مکے مارتے اپنی بھڑاس نکالنے لگی کہ ابتہاج نے فوراً سے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے اپنی گردن کے گرد لپیٹتے اس کے ہونٹوں پر جھکتے اسے خاموش کروا دیا۔ صالح، ہم ماہا کو لینے کب جائیں گے؟ صنم منہ پھلائے صالح کا ہاتھ پیچھے کرتے کہا تو صالح نے اسے گھورتے دیکھا، چپ چاپ کھانا کھاؤ آرام سے، ماہا کو بھی لے آتا ہوں میں۔ آپ کیوں؟ ہم دونوں چلیں گے ماہا کو لینے۔ صنم نے پھر سے اسے ٹوکا تو صالح نے ایک دم سے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹتے اسے کھینچتے گود میں بھرا۔ یہ کیا صالح، میں گر جاؤں گی، چھوڑیں تو مجھے۔ صنم نے ڈرتے اس کے کندھوں کو مضبوطی سے تھامتے کہا تو صالح نے آئیبرو اچکاتے اسے گھورا۔ تم جانتی ہو میرے پاس تمہیں چپ کروانے کا کافی وافر مقدار میں اسٹاک موجود ہے، کہو تو زحمت دوں تمہیں، کیونکہ یہ کام تو میرا فیورٹ ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے تمہیں چپ کروانا۔ اپنے ہاتھ کے بھاری انگوٹھے سے صنم کے نچلے ہونٹ کو مسلتے وہ بے باکی سے گویا ہوا تو صنم نے اپنی لرزتی پلکوں کو گرا دیا۔ صالح کے بے خودی سے اپنے ہونٹوں کو چھوتے دیکھ صنم نے اس کے کندھوں پر دباؤ دیتے اسے خود سے دور کیا۔ کیا ہے، مجھے بھی ناشتہ کرنے دو، کیوں ڈسٹرب کر رہی ہو؟ وہ جھڑکتے صنم کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹتے اسے قریب تر کر گیا کہ صنم نے آنکھیں پھیلائے اسے گھورا۔ تو کرے، میں نے کون سا آپ کو روکا ہے؟ صنم نے اپنی کمر کے گرد بندھے صالح کے مضبوط ہاتھ کو نکالنے کی کوشش کرتے کہا تو صالح نے ہونٹ دانتوں تلے دبائے۔ اپنی فیورٹ ڈش کو ہی چکھ رہا تھا، مگر تمہیں جانے کیوں مسئلہ ہوا رہتا ہے؟ وہ گردن نام میں ہلائے تعصب سے کہتے ساتھ پھر سے صنم کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ صنم نے اس کے کالر کو دبوچتے اسے دور کرنا چاہا، مگر صالح نے سختی سے اس کی کمر کے گرد لپیٹے اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کے نازک وجود کو دباؤ دیے خود کے مزید قریب تر کیا کہ صنم بے بس سے اپنے ہونٹوں پر اس کی منمانیاں سہتی نڈھال سی اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ یہ لو جوس۔ صنم کی رکتی سانسوں کو محسوس کرتے وہ پیچھے ہوا اور 1-2 منٹ سانس لینے کے بعد ہاتھ بڑھاتے میز سے جوس کا گلاس اٹھائے صنم کے ہونٹوں سے لگایا۔
مجھے نہیں پینا صالح، ایسے کون کرواتا ہے ناشتہ؟ خدارا مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد اپنی ڈائٹنگ کا خاص خیال رکھوں گی، کبھی کوئی بھی شکایت نہیں دوں گی۔ صنم نے التجائیہ لہجے میں کہتے ساتھ ہی معصومیت سے منہ بنائے اسے دیکھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اسے صالح خان کی بے باکیوں کو مزید جھیلنا پڑے گا۔ وہ شخص تو ویسے ہی ہر آتی جاتی سانس کا حکمران بنا بیٹھا تھا، اور اب بھی تو وہ ایسا ہی کر رہا تھا، اپنی منمانیاں۔ ڈونٹ وری ڈارلنگ، صالح خان اپنے رولز خود بناتا ہے، میں کسی کے بنائے رولز پر نہیں چلتا۔ اب سے تمہیں دونوں ٹائم کا کھانا میری گود میں بیٹھ کر کھانا ہوگا، اور وہ بھی صالح اسپیشل طریقے سے۔ صنم کے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑستے وہ آنکھ دباتا بے باکی سے بولا، جوس۔ اس سے پہلے کہ صنم کچھ کہتی صالح نے فوراً سے اس کے ہونٹوں سے جوس کا گلاس لگایا۔ صنم نے منت بھری نظروں سے اسے دیکھا، جس کا صالح پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ جبھی نہ چاہتے ہوئے بھی صنم کو سارا جوس پینا پڑا۔ تم تو ایک ہی دن میں ٹرین ہو گئی ہو ڈارلنگ، ویری گڈ۔ صنم کے سرخ تپے چہرے سے ہوتے صالح کی نظریں پھر سے صنم کے ہونٹوں پر گئیں، جو ابھی تک جوس کی وجہ سے نم تھے۔ ارے میرے ہوتے، تمہیں ان سب کی ضرورت نہیں جان، غلام حاضر ہے، میں خود صاف کرتا ہوں۔ اس کے ہاتھ سے ٹشو لیتے وہ نخوت سے واپس میز پر پھینکتے مسکراتے ہوئے بولا، صالح نو، میں کر لوں گی صاف۔ اس کی بے باک نظروں کا پیغام پڑھتے صنم نے اسے خبردار کیا تو صالح نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہوگی کہ میں تمہارے کام آ سکا۔ صنم کا سرخ تپا چہرہ اسے مزید جسارتوں پر اکسا رہا تھا، جبھی وہ جھکتے صنم کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کے ہونٹوں پر لگے جوس کو اپنے ہونٹوں سے صاف کرنے لگا۔ صالح باہر کوئی ہے؟ اچانک ڈور بیل کی آواز سنتے صنم نے اسے کندھوں سے تھامتے پیچھے کرتے کہا تو صالح نے منہ بنائے دروازے کو گھورا، جیسے ابھی اسے کھا جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں، تم تب تک ایک اور گلاس فنش کرو جوس کا۔ وہ اسے ہدایت دیتے اٹھتا دروازے کی جانب گیا۔ صالح میرا بچہ، میرا بیٹا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے سے اندر آتے ارسم خان کو دیکھتا صالح باہر کوئی ہے؟ اچانک ڈور بیل کی آواز سنتے صنم نے اسے کندھوں سے تھامتے پیچھے کرتے کہا تو صالح منہ بنائے دروازے کو گھورنے لگا، جیسے ابھی اسے کھا جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں، تم تب تک ایک اور گلاس فنش کرو جوس کا۔ وہ اسے ہدایت دیتے اٹھتا دروازے کی جانب گیا۔ صالح میرا بچہ، میرا بیٹا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے سے اندر آتے ارسم خان کو دیکھتا صالح 1 منٹ میں آگ بگولا ہوا تھا۔ رک جائیں خبردار، جو اندر آئے تو۔ صالح نے غصے سے آنکھوں میں نفرت سموئے تیز لہجے میں کہا تو ارسم خان نے حیرانگی سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جبکہ صنم بھی صالح کے یوں چلانے پر تیزی سے دروازے کی جانب آئی، جہاں پر صالح کے جیسے دکھتے ارسم خان کو کھڑا دیکھ وہ پہچان گئی تھی کہ شاید یہی صالح کے بابا ہیں۔ کون سا بیٹا؟ کہاں کا بیٹا؟ آپ کی بیوی کے ساتھ ہی مر گیا تھا، تو پلیز اب یہ فضول کا ڈرامہ لگا کر مجھے مزید غصہ مت دلائیں، مجھے آپ کی شکل تک نہیں دیکھنی۔ صالح کا بس نہیں تھا کہ وہ ابھی کچھ کر دے اس شخص کو جو بدقسمتی سے اس کا باپ تھا۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا، مگر بیٹا مجھے اپنے کیے کا پچھتاوا ہے۔ میں اتنے سالوں سے اسی شرمندگی میں جی رہا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو بے سہارا چھوڑ دیا، مگر میں شرمندگی کی وجہ سے تم سے معافی مانگنے تک نہیں آیا۔ میرے بچے، مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے معاف نہیں کرو گے اور پھر میں زیادہ ٹوٹ جاؤں گا۔ تمہاری نفرت میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ مظلومیت طاری کرتے بولے، صالح کا بس نہیں تھا کہ وہ ابھی کچھ کر دے اس شخص کا جو بدقسمتی سے اس کا باپ تھا۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا، مگر بیٹا مجھے اپنے کیے کا پچھتاوا ہے۔ میں اتنے سالوں سے اسی شرمندگی میں رہا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو بے سہارا چھوڑ دیا، مگر میں شرمندگی کی وجہ سے تم سے معافی مانگنے تک نہیں آیا۔ میرے بچے، مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے معاف نہیں کرو گے اور پھر میں زیادہ ٹوٹ جاؤں گا۔ تمہاری نفرت میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ مظلومیت طاری کرتے بولے تو صالح نے مٹھیاں بھیجتے انہیں گھورا، تو آپ اب بھی یہی سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو معاف نہیں کیا اور چلے جائیں واپس۔ صالح نے انتہائی نفرت سے انہیں دیکھتے وہاں سے جانے کا کہا تو صنم نے ایک نظر ارسم خان کو دیکھا، جن کی حالت بالکل کسی لاچار باپ کے جیسی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے معاف نہیں کرو گے، اسی لیے میں نے پہلے سوچ لیا تھا کہ اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گے تو میں اپنی جان دے دوں گا، ارسم خان نے مضبوط لہجے میں کہتے ساتھ ہی اپنی پاکٹ سے گن نکالی تو صالح کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔
ہو سکے تو اپنا دل بڑا کر کے اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ اپنی کنپٹی پر گن رکھتے ارسم خان نے آنکھیں موندے کہا، صالح انہیں روکیں۔ صنم نے ڈرتے صالح کا بازو پکڑا۔ صالح نے آگے بڑھتے گن اوپر کی تھی کہ ٹھا کی آواز کے ساتھ گن سے نکلتی گولی چھت پر لگی۔ یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ صالح نے غصے سے ان کے ہاتھ سے گن چھینتے نیچے پھینکی۔ اپنے گناہوں کا میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا، مگر میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، وہ اونچی آواز میں روتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ صالح نے جبڑے بھینچتے انہیں گھورا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اب کی بار اگر آپ نے جھوٹ بولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ صالح انہیں وارن کرتے تیز لہجے میں کہا، جبکہ ارسم خان تو اس کے معاف کر دینے کا سنتے ہی خوشی سے نہال ہوتے اسے سینے سے لگا گئے۔ ابتہاج آپ بھی تو کھائیں۔ گلابی رنگ کے خوبصورت سے سوٹ میں ملبوس چہرے پر ابتہاج کی محبت کے سارے رنگ لیے وہ اپنی جانب بڑھتے ابتہاج کے ہاتھ کو تھامتے متفکر سی بولی تھی۔ ابتہاج نے مسکراتے اسے دیکھا، جان میں کھا لوں گا، مگر اس وقت تمہیں اور ہمارے بیبی کو زیادہ ضرورت ہے کھانے کی۔ ماتھے پر بکھرے بالوں میں وہ آنکھوں میں محبت کی چمک لیے ماہا کو دیکھتے بولا، آپ کو کیسے پتا کہ بیبی کو بھوک لگی ہے؟ ماہا نے آنکھیں حیرانگی سے پھیلائے ابتہاج کو دیکھا تو ابتہاج نے مسکراتے ہوئے ماہا کے چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے کیا، کیونکہ میں اس کا بابا ہوں اور مجھے سب کچھ پتا ہے۔ ماہا کی معصومیت سے پوچھنے پر ابتہاج نے نرمی سے جھکتے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر ثبت کیے۔ کہا تو ماہا نے سکون کا سانس لیتے ابتہاج کو اپنے قریب تر محسوس کیا۔ اس کا ابتہاج اس کے قریب تھا، اس کے پاس۔ ابتہاج ہم اپنے بیبی کی شاپنگ بھی کریں گے نا؟ تو ہم کب چلیں گے شاپنگ پر؟ اس کے ہاتھ کو تھامتے وہ چہکتے ہوئے بول رہی تھی۔ ماہا کے معصوم سوال اس کی خوشبو کو اپنے ارد گرد پھیلتا محسوس کرتے ابتہاج کو اپنی زندگی میں خوشی کی بہار لوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ ہم شاپنگ چلیں گے، پر فی الحال ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ ماہا کے ہونٹوں کو صاف کرتے وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ اس کے لمس اس کی آواز میں بالکل نرمی تھی، جیسے کہ اسے ڈر ہو کہ اس کے اونچا بولنے یا پھر چھونے سے بھی اس کی ماہا کو تکلیف ملے گی۔ مگر ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں جائیں گے؟ بیبی تو ٹھیک ہے اور ماہا بھی۔ ماہا نے منہ بناتے اسے آگاہ کیا۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانا، اور میڈیسن تو اسے بالکل بھی نہیں پسند تھی۔ نہیں، ہم صرف ایک بار دکھانے جائیں گے کہ بیبی ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم واپسی پر شاپنگ بھی کریں گے اور ڈنر بھی باہر کریں گے۔ وہ محبت سے اسے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ ابتہاج بس کر دیں، میں کون سا بچی ہوں، میں خود چلتی ہوں۔ اسے ناشتہ کروانے کے بعد ابتہاج نے نرمی سے اسے باہوں میں بھرا تھا، جس پہ وہ منہ بنائے بولی تو ابتہاج نے قہقہ لگاتے اسے دیکھا۔ جانم، بچی تو نہیں رہی تم، بلکہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہو۔ ابتہاج نے اسے چھیڑتے اپنے ہونٹ ماہا کی تھوڑی پر رکھے تو ماہا شرماتے اس کے سینے سے جا لگی۔ تم میں جان بستی ہے ابتہاج گردیزی کی ماہا، تمہاری ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں، ان معصوم باتوں کو میں نے کتنا مس کیا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ابتہاج کے لہجے میں وحشت آباد تھی۔ ماہا سے دور گزارا ہر ایک لمحہ اسے کسی اذیت ناک سزا کی طرح لگا تھا، مگر آج اس کی موجودگی، اس کے پاس ہونے پر ابتہاج کی ساری دنیا ہی پر رونق ہوئی تھی۔ ابتہاج، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، کبھی مجھ سے دور مت جائیے گا۔ ابتہاج نے جھکتے اسے بیڈ پر لٹایا تو ماہا نے اس کی گردن کے گرد اپنے بازوؤں کو لپیٹتے ابتہاج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت سے کہا تھا۔ ابتہاج کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک، ایک جنون سا آباد تھا۔ ماہا کا یوں معصومیت سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ابتہاج کو بھایا تھا۔ کبھی بھی نہیں، اب تو تم خود بھی چاہو تب بھی میری قید سے رہائی ناممکن ہے۔ ابتہاج نے گہری سرگوشی کرتے ماہا کی بند آنکھوں کو دیکھا، جس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ ابتہاج نے نرمی سے جھکتے ماہا کی گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند خوبصورت ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ اس کا لمس شدت بھرا تھا۔ وہ مدہوش سا ماہا کے نازک ہونٹوں پر اپنی شدتیں لٹائے ماہا کو اپنی محبت سے روشناس کروانے لگا۔ ابتہاج نے نرمی سے ماہا کے بھیگے نم بالوں کو اس کی گردن سے ہٹاتے اپنے سلگتے ہونٹ ماہا کی گردن پر رکھے تو ماہا کی ریڑھ کی ہڈی سرسراہٹ دوڑ گئی۔ ابتہاج نے ہونٹ ماہا کی شہرک پر رکھتے اس کی بند آنکھوں لرزتی پلکوں کو دیکھا۔ جان، تم جتنی جلدی ریڈی ہو جاؤ، آج کا یہ سارا دن میں تمہاری قربت میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ماہا کی آنکھوں کو چھوتے وہ دیوانگی سے بولا۔ ماہا خاموش پڑی، اس کی سرگوشیوں کو سن رہی تھی جس کے ہونے سے وہ تھی۔ میں نیچے ویٹ کر رہا ہوں میری جان، آپ جلدی سے اچھے سے ریڈی ہو جاؤ اور ریڈ لپسٹک لگانا۔ وہ بے باکی سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا ماہا کے دھواں چہرے کو دیکھتے مسکراتا ہوا وہاں سے نکلا۔
آئیے آئیے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اپنے مخصوص رعبدار انداز میں وہ اونچی آواز میں شاہانہ چال چلتا سیڑھیوں سے اترتے اپنے سامنے کھڑے صالح اور صنم سے مخاطب ہوا۔ صالح اور صنم نے چونکتے ابتہاج کی آواز پر مڑتے سیڑھیوں کی جانب دیکھا، جہاں ابتہاج گردیزی اپنی شاہانہ وجاہت انگیز پرسنالٹی کے ساتھ کھڑا دونوں کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔ ابتہاج، صنم اور صالح بے یقین سے کھڑے تھے۔ یقین کر پانا ناممکن تھا کہ ان کا ابتہاج زندہ تھا۔ ابتہاج، تم ٹھیک ہو؟ تھینک گاڈ یار! صالح ہڑبڑاتے کچھ بھی نہ سمجھ آنے پر دوڑتے اس کے قریب جاتے اس کے سینے سے جا لگا، جبکہ ابتہاج بنا کچھ بولے یوں ہی سپاٹ چہرے سے کھڑا تھا۔ ماہا کو پتہ ہے کہ تم زندہ ہو، وہ کتنی خوش ہوگی۔ صنم، دیکھو دیکھو، ابتہاج زندہ ہے، بالکل ٹھیک، صحیح سلامت۔ صالح کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ پرجوش لہجے میں صنم کو پکارتے اسے بھی بتانے لگا، جس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ہاں، اللہ نے بچا لیا مجھے، وگرنہ کئی لوگ تو مجھے جان سے مارنے کی پوری پلاننگ کے ساتھ تیار کھڑے تھے۔ اس نے ہاتھ سے پکڑتے ابتہاج کو خود سے دور کیا تو اس کے بدلے بدلے انداز پر صالح کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ کیا بات ہے ابتہاج؟ کھل کے کہو، کیا ہوا ہے؟ آپ دونوں بات کریں، میں ماہا سے مل لوں۔ صنم کب سے ماہا کو ڈھونڈ رہی تھی، اب بھی وہ ان دونوں کو چھوڑے ماہا سے ملنے کا کہتے اوپر کی جانب بڑھی۔ نہیں صنم، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ماہا سے ملنے کی، تم نہیں مل سکتی اس سے، ابتہاج نے صنم کو روکتے ہوئے کہا تو صالح کو اس کے یوں کہنے پر سخت غصہ آیا۔ ابتہاج، آرام سے بات کرو، وہ بہن ہے صنم کی، اور یہ مت بھولو تمہارے یوں لاپرواہیوں کی طرح چھوڑ کے جانے کے بعد صنم نے ہی اس کا خیال رکھا ہے۔ صالح نے بنا لحاظ کے اسے سنائی تو ابتہاج نے کہکا لگاتے صالح کو دیکھا۔ بہت بہت شکریہ صنم صالح خان، آپ نے میری بیوی کا اتنے ماہ خیال رکھا۔ اس کے علاوہ جو بھی خرچہ آیا ہوگا میں پیسے ادا کر دوں گا، ڈونٹ وری، میں ادھار نہیں رکھتا۔ وہ اطمینان سے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کہتے ساتھ ہی کندھے اچکا گیا۔ مائنڈ یور لینگویج ابتہاج، صالح نے شہادت کی انگلی اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہا تو ابتہاج نے ایک دم سے بے تاثر نظروں سے صالح کو دیکھا۔ تب کہاں تھے تم جب وہ پاگلوں کی طرح روتی رہی؟ تب کہاں تھے تم جب وہ بنا کھائے پیے صبح شام صرف تمہیں پکارتی رہی؟ اب جب وہ خود کو سنبھال رہی تھی تو پھر سے آ گئے اس کی زندگی کو عذاب بنانے۔ صنم کو اپنی جانب کھینچتے صالح نے دانت پیستے اسے آئینہ دکھایا، جس پر ابتہاج خود پر ضبط کرتا رہ گیا۔ میں کبھی بھی اپنی بیوی اور بچے سے غافل نہیں ہوا۔ ماہا میری تھی، میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ جب تک میں زندہ ہوں اسے کوئی بھی مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک بات رہی میرے گم ہونے کی تو سن لو صالح خان، میں گم نہیں ہوا تھا، بلکہ اپنے ماں باپ کے قاتل اور اپنی بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے شخص کا پتہ لگا رہا تھا، جو کہ تمہارا باپ ارسم خان ہے۔ ابتہاج نے صالح کو دیکھے ایک دم سے غصے سے غراتے لہجے میں کہا تھا۔ ابتہاج، ماہا جو شور کی آواز سنتے باہر نکلی تھی، ابتہاج کو یوں صنم اور صالح سے لڑتے دیکھ اس نے ڈرتے اس سے پکارا، ماہا میری جان، آپ اندر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ ابتہاج نے مسکراتے ہوئے گردن گھمائے اسے دیکھ کر کہا، جبکہ ماہا سہمی نظروں سے صنم کو دیکھنے لگی جو اب ماہا کو دیکھتے رو رہی تھی۔ ماہا نیچے مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، ابھی کے ابھی روم میں جاؤ۔ ابتہاج نے اسے تیز نظروں سے دیکھتے وارن کیا تو ماہا نے نم آنکھوں سے صنم کو دیکھا جو اسے چلے جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ مجھے بات نہیں کرنی تم سے، اب اوپر کبھی مت آنا۔ وہ روتی ہوئی صنم کے یوں بے بس سا خود سے دور کھڑے ہونے پر ابتہاج پر چلائی، جو جبڑے بھینچتے خاموش کھڑا اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو کہاں تھا میں صالح خان؟ تمہارا باپ قاتل ہے میرے ماں باپ کا، اس نے میرے ماں باپ کو مارا ہے، جسے میں اس کے کیے کی سزا دلوا کر رہوں گا۔ ابتہاج نے کندھے اچکاتے صالح کو آگاہ کیا، تمہارے ماں باپ ایک پلین کریش میں مرے ہیں ابتہاج گردیزی، ان سب میں میرے باپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور اگر تم سزا کی بات کر رہے ہو تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے کون میرے باپ کو سزا دلواتا ہے۔ صالح نے آگے بڑھتے اپنے اور ابتہاج کے درمیان موجود ان 4 قدموں کے فاصلے کو بھی ختم کیا تھا اور اس کے چہرے کے قریب تر جاتے وہ مضبوط لہجے میں بولا، ابتہاج گردیزی اپنی بات کا بہت پکا ہے صالح خان، اگر میں نے بھی تمہارے باپ کو سزا نہ دلوائی تو میرا نام ابتہاج گردیزی نہیں۔ دیکھ لیں گے کون کس پر بھاری پڑنے والا ہے، کیونکہ